اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی نشست میں نے بات کی تھی ڈو دی رائٹ تھنگ۔ اب میں اسی بات کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ڈو دی گڈ تھنگس۔ رائٹ تھنگ تو یہ ہے نا کہ جو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بس وہ کر دیں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کانشیسلی کوشش کر کے بھلائی کے کام کریں۔ میں کوئی مبلغ نہیں ہوں، نہ میں کوئی اس لیول کا پریچر ہوں، نہ میں موٹیویشنل سپیکر ہوں، نہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بس جناب آج سے آپ بس یوں ہو جائیں، فلاں ہو جائیں اور پتہ نہیں سر پہ کیا بوجھ اٹھا لیں اور بس نیکی کرنے نکل کھڑے ہوں۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی آف دیٹ قطعاً۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ کے لیے ممکن ہے کچھ بھلائی کرنا، کوئی اچھا کام کرنا، میں نیکی بدی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، لیبل نہیں کر رہا ہوں، کوئی اچھا کام کرنا جس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، وہ کر لیجئے جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، بغیر کسی رول کو توڑے۔ ایک ہم یہ بھی بڑا سمجھتے ہیں نا کہ اچھا اگر میں نے کسی کے لیے کوئی اس طرح کا کام کر دیا تو شاید میں نے تو پھر میں نے تو رولز کی خلاف ورزی کر کے شاید یہ کرنا پڑے گا مجھے، کہ اگر کسی کو چھٹی نہیں دینی اور میں نے چھٹی دے دی بکس اس کی بڑی مجبوری تھی تو میں نے تو بڑی انسانی ہمدردی کی لیکن رولز کی تو خلاف ورزی ہو گئی۔ تو کون کہتا ہے اب رولز کی خلاف ورزی کریں؟ دیکھیں نا، ہر جگہ پہ ایک پروویژن ہے نا کہ اگر کسی کی بڑی سخت مجبوری ہے اور اس کو چھٹی 2 دن کی چاہیے لیکن آپ کے رولز الاؤ نہیں کرتے اس کو نارمل چھٹی ملنا، تو لیو ود آؤٹ پہ مل جائے گی اس کو۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کوئی ارینجمنٹ وہ کر کے دے دے گا ساتھ آپ کو، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے کہ جی ٹھیک ہے چونکہ یہ بالکل ہی اس کی مجبوری ہے تو لہٰذا اس کو 2 دن کے لیے ہم اس کی جگہ پہ اس کو لے لیں گے، اس سے کام یہ کروا لیں گے تاکہ کام نہ رکے، تو رستے نکل آتے ہیں۔ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان پرابیبلی آل کیسز، آئی تھنک آلموسٹ آل کیسز کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہے لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنے کی بجائے، جو ہماری ایک عادت ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تنگ کر کے رکھیں، اس سے ہماری ذرا روب بنتا ہے، لوگوں کے ساتھ بد زبانی کریں کہ اس سے بھی ذرا ہمارا پریشر بڑھتا ہے اس سے کہ پتہ نہیں یہ کب کیا کہہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں خاص طور پہ جو امپلائرز بے شمار ایسے ہیں جو بڑے کھلے عام گالیاں دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو، ماں بہن کی، ٹھیک ہے، اور انہیں کوئی آر نہیں ہے اس بات سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا حق بنتا ہے میں جو چاہے ان کو کہہ دوں، اور وہ اس لیے بھی جان بوجھ کے دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہیں کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر، یہ ڈیلیبریٹ ہے، یہ وہ حرکت جان بوجھ کے کرتے ہیں چونکہ وہ لوگوں کو ایج پہ رکھتے ہیں اس سے کہ پتہ نہیں ابھی کون سی گالی مجھے دے دیں، تو اس سے بچنے کے لیے لوگ بیچارے سہم کے اور ڈر کے ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے، اس کے باوجود ہوتی ہے کیونکہ یہ پروگرام ہے، یہ ڈیزائنڈ ہے کہ یہ کرنا ہے، اس میں کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہ بھی ہوگی تو بھی ہو جائے گا وہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی حیثیت دے دی ہے تو آپ کم از کم اپنے بارے میں تو ٹھیک ہو جائیے نا، اور کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ اچھے کام کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے آفس کی سیٹنگ، اگر آپ باس ہیں تو اچھے کام کر لیجئے، کوئی بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے ان سے کام پہ توجہ دیجیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اچھا کام کر سکیں۔ فیسیلیٹیشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ کام نہ کریں۔ اگر آپ باس نہیں ہیں، آپ خود ورکر ہیں، تو اپنا تو کام کریں گے ہی آپ، لیکن اور کسی کو بھی سپورٹ آپ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، کسی شکل میں بھی کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہوگی، نہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنا کچھ کام کرتے ہیں، آپ کی چھوٹی سی دکان بھی ہے تو بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، بہت سارے آپ کے راستے ہیں جہاں پہ آپ کسی نہ کسی کا کوئی بھلا کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی بھلائی کا کام کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ یہ بات ایسے ہی بڑی اخلاقی سی لگتی ہے کہ جی بس ایک تقریر ہے، ہاں جی نیکی کیا کرو۔ میں نے کہا نا میں تو نیکی کا لیبل بھی نہیں لگا رہا ہوں، میں تو خالص انسانی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، چونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اٹس ایز سمپل ایز دیٹ۔ باقی اس سے ثواب ملے گا نہیں ملے گا، کتنا ملے گا، کتنے گنا ملے گا، یہ میرا پرابلم نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، آپ بھی نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیجیے آپ اس بات کو۔
ہر کام صرف ثواب کی خاطر تو نہیں کر سکتے نا، کہ جی بس مجھے اتنے، وہ ہمارے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک پورا ایک یعنی ایک گروپ ہے بہت بڑا جو سارا وقت ثواب گنتا رہتا ہے کہ اچھا اب یہ دائیں ہاتھ سے پانی پی لیا ہے تو 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا ہے، اب میں نے یہ کر لیا ہے تو مجھے 9 حج کا ثواب مل گیا ہے، اب یہ ہو گیا تو مجھے فلاں اتنا ثواب مل گیا ہے۔ وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ اللہ کرے مل جائے ان کو، اتنا ہی مل جائے ان کو، اس سے بھی زیادہ مل جائے، ہر کسی کو زیادہ سے زیادہ ملے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم سب انسان ہیں نا، ہم کسی کا برا ہمیں نہیں چاہنا، ہمیں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، نہ اس بنیاد پہ ریجیکٹ کرنا ہے کہ نہیں یار اس کے تو خیالات ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے خیالات اپنی جگہ ہیں، وہ بھگتے گا ان کو جب بھی بھگتے گا۔ ہاں اس کے خیالات اگر اچھے نہیں ہیں تو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو میرا تھیسس سمپلی یہ ہے کہ باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے، ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کی اپنی ذات آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے۔ جہاں تک ممکن ہے ایسے کام کرنے کی کوشش کیجئے جس سے کوئی بھلائی کا پہلو نکلتا ہو، کوئی لوگوں کی بہتری کا پہلو نکلتا ہو، کوئی بھی آپ یعنی میرا فوکس لوگ ہیں، انسان ہیں آپ کے ارد گرد کے، میرا فوکس اور کچھ نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو فیلو ہیومن بینگز کو، آس پاس کے انسانوں کو فائدہ دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور باقی پھر انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ آپ کو آبویسلی اس کے بدلے میں ریوارڈ بڑے اچھے ملیں گے، لیکن ریوارڈ کی خاطر نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کرنے چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مداوع بنیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ کمیونٹی لیونگ اسی لیے ایجاد ہوئی ہے نا، ورنہ تو پڑے رہتے اپنی اپنی غار میں، کسی سے کوئی واسطہ نہ رکھتے، لیکن اب یہ ہے نہیں اس طرح سے۔ اس کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ ہیں ظاہر ہے جو بہت بہت کہیں ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، اور جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور مدعا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے باقی تمام لوگوں کو برباد کر دیں، اور یعنی میجورٹی آف دی ورلڈ کو وہ برباد کر دیں، تاکہ ان کی جے ہو اور سارا وقت وہ بس انہی کی حکمرانی ہو، اور بس وہ جو پتہ نہیں کیا لے جائیں گے یہاں سے اور کیا کر لیں گے وہ اس کا، اور اگر لوگ ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ بہرحال میں اس پہ کوئی خاص بات نہیں کرتا، لیکن یہ ایک بیمار سوچ ہے بہت بری، اور لیکن یہ ہے اور بہت بڑی سوچ ہے اور بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ چل رہی ہے۔ اینی وے ان کو بھی کبھی نہ کبھی سمجھ آ ہی جائے گی ہوپ فلی۔ میں آخری بات آپ سے رپیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجیے جس کا آپ بھلا کر سکتے ہیں، جس شکل میں آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے رہیے، اور اس کے کرنے سے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے اندر کتنی چینجز آتی ہیں، آپ کو کتنا آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے، کتنی آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی طرح کے فائدے ہیں جو آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔